ہمارے گھر میں سکون ملے گا۔ سب سے پہلی جو بات یاد رکھیں، یہ جو گھر اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے، یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، ہم اس کا شکر ادا کریں۔ کیسا شکر ادا کریں؟ یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی لہ ولا مووی۔ یہ دعا ہے، ہر مسلمان پڑھے، سونے سے وقت آپ سوتے وقت آپ سب یہ دعا پڑھتے تھے۔ گھر میں سکون کب ملے گا؟ سب سے پہلے توحید ہونی چاہیے۔ آپ کا بیٹا تعویذ پہنتا ہے، آپ سب سے پہلے اپنے بچے کو تعویذ سے روکو۔ آپ کا بیٹا کوئی ایسی کتاب پڑھتا ہے جس میں غلط عقیدہ ہے، ایسے بچے سے آپ روکو، بیٹا وہ کتاب مت پڑھو، ایسے دوست سے مت پلو جو قبر پرست ہے، جو مزار کو جاتا ہے۔ سب سے پہلے گھر میں توحید کو اپناؤ، تب آپ کے گھر میں سکون ملے گا۔ دوسرا، گھر میں سکون کب ملے گا؟ ماں باپ دیندار ہو۔ اگر آپ خود دیندار رہیں گے نا تو اپنے بچے کو دیندار بنائیں گے۔ اگر ماں باپ دیندار نہیں، ماں باپ کے پاس علم نہیں، اپنے بچوں کو بھی جو ہے نا بے دینداری رہیں، بچے کے اندر بھی دینداری نہیں رہے گی۔ یاد رکھ، سب سے پہلے آپ دین کا علم حاصل کرو، کم از کم آپ ہر دن ایک آیت کا ترجمہ، 2 آیت کا ترجمہ، ہر دن جو نا ایک حدیث، 2 حدیث، ریاض الصالحین میں جو بھی ہو سکے۔ آپ اگر دیندار رہیں گے تو آپ کا گھر دیندار رہے گا، تب آپ کے گھر میں سکون ملے گا۔ تیسری جو چیز ہے قرآن کی تلاوت، قرآن پڑھیے، خود پڑھیے قرآن۔ ہم میں سے کتنے لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں؟ خاص طور پر اگر آپ گھر میں قرآن پڑھیں گے، جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جب بھی آپ گھر میں داخل ہو 3 آیت پڑھ کے بیٹھ جاؤ۔ یاد رکھو 3 آیت پڑھو، جیسا کہ سورہ اخلاص پڑھو، سورہ فلق پڑھو، سورہ ناس پڑھو۔ گھر میں آپ جا کر بیٹھ گئے، پڑھو سورہ اخلاص، جو بھی آپ صورتیں آپ کو یاد ہیں، یعنی کہ گھر میں جتنا ہو سکے ایک مسلمان قرآن کی تلاوت کرے۔ چوتھی جو چیز ہے، گھر میں اگر آپ سکون چاہتے ہو تو شوہر بیوی کے درمیان نرمی ہونا چاہیے، سختی نہیں۔ بعض مرد کے اندر جو ہے نا سختی ہوتی ہے، بیوی کے ساتھ ویسا نہیں ہونا چاہیے، بیوی کے ساتھ نرم انداز میں پیش آئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آتا ہے۔ اگر آپ اپنے بیوی بچوں پر ظلم کریں گے، کبھی آپ کا شمار اچھائی میں نہیں ہوگا، نیک انسان میں نہیں ہوگا۔ یعنی کہ بیوی بچوں کے ساتھ نرم انداز میں پیش آنا۔ اسی طرح گھر میں اگر آپ سکون چاہتے ہو تو نفل نمازوں کا اہتمام، خاص 12 رکعت جو سنت ہے، اس کے علاوہ تہجد ہے، اگر آپ گھر میں پڑھیں گے آپ کے گھر میں سکون رہے گا۔ اسی طرح اگر آپ گھر میں سکون چاہتے ہو، کبھی گانے کو اپنے گھر میں داخل مت کرو، کبھی گانے کو، اور خاص طور پر کارٹون وغیرہ بچوں کو بتانا جس میں گانا ہوتا ہے، یہی میوزک بچوں کے دلوں کے اندر جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ گانا، یہ میوزک جب ہمارے دلوں کے اندر آتا ہے، الغنا ينبت النفاق فی القلب، یہی دل سے جو ہے نا نفاق پیدا ہوتا ہے۔ جس طرح ہم پانی ڈالتے ہیں نا زمین میں تو پودا نکلتا ہے، حدیث کہتا ہے یہ جو گانا جب ہمارے دل کے اندر جاتا ہے تو اندر سے کیا نکلتا ہے؟ منافق پیدا ہوتا ہے، نفاق پیدا ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے گانا بھی ہمارے گھروں میں نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح گھر میں اگر آپ سکون چاہتے ہو، آپ کا جو فوٹو ہے، شادی کا فوٹو، آپ کے کالج کا فوٹو، جو بھی فوٹو آپ نے رکھا اس کو جلا دو۔ جس گھر میں فوٹو ہوتا ہے اس گھر میں کبھی فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر گھر میں بے نمازی ہے کوئی، اس گھر میں بھی جو ہے نا سکون نہیں ملے گا، کیونکہ اگر آپ کا شوہر بے نمازی ہے تو بیوی پر واجب ہے کہ نصیحت کرے اپنے شوہر کو، اگر بیوی بے نمازی ہے شوہر پر واجب ہے کہ اپنی بیوی کو نصیحت کرے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کا گھر سکون اطمینان والا گھر بنا دے۔